سختی کو قبول کر لیا، لیکن آزادی کے نعرے، حق کے خود ارادیت کے اصول کے حق سے دستبردار نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ دھرنا آج 11واں دن ہے، اور ہماری ایک بالکل پرنسپل اور ایک اصولی سٹینڈ اور سٹیٹس ہے۔ یہ دھرنا عوام کے مسائل، عوام کے ریلیف اور عوام کے جو حقوق پر ڈاکہ ہے، ہم اس کی بحالی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی الحمدللہ ہمیشہ ہر محاذ پر ہماگیر جدوجہد کرتی ہے۔ قومی مسائل ہوں، امت کے مسائل ہوں، جماعت اسلامی ہمیشہ اس میں قراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہم امت کے مسائل سے الگ نہیں رہ سکتے۔ حماس کے عظیم رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر بھی جہاں غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا، اور اسی طرح ان کی اپیل پر فلسطین کے اسیران کی حمایت کے لیے بھی ہم نے ریلی نکالی۔ اور آج وہ کشمیر کی جو ہماری شہرک ہے، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس کو شہرک قرار دیا۔ آج کشمیری قیادت نے کال دی ہے، تو آج کے اس دھرنے کے پروگرام نے بھی ان کی کال پر لبیک کہا، اور انشاءاللہ آج شام کو ہمارا یہ پورا ایک مکمل سیشن یوم استحصال اور کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے مقرر کیا ہے، اور امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب اس سے خطاب کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کشمیری ڈوگرا راج پھر انگریز کی غلامی کے بعد اس وقت بھارتی سامراج کی غلامی میں ہے، اور برطانیہ نے اس وقت کی جو مسلم دشمن متعصب ہندو قیادت تھی، اس سے ایک ایسا گٹھ جوڑ کیا کہ ہندو قیادت نے ہوس میں، لالچ میں اور اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے انگریز کی جال کا شکار ہوا، اور یہ خطہ آج تک عدم استحکام کا شکار ہے، اور کشمیریوں کو غیر معمولی طور پر مسائل اور مشکلات کا شکار کیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں اس وقت انسانی لہو پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں پر قیامت مسلسل ڈھائی جا رہی ہے۔ تمام بنیادی انسانی حقوق چھین لیے گئے، ساری قیادت جیلوں کے اندر بند ہے، اور بڑی تعداد میں کشمیری مرد و خواتین، نوجوان قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ زبردستی کشمیر کی آبادی کے تناسب کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ فلسطین اور کشمیر یہ امت کے حل طلب مسائل ہیں، اور ان کی آزادی سے ہی عرب کے خطے میں اور جنوب ایشیا کے خطے میں امن آئے گا، اور عالمی سطح پر بھی امن یقینی ہو سکے گا۔ مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل حق کے خود ارادیت ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی صورت میں یہ ممکن ہے۔ بھارت مسلسل جنگی جرائم کر رہا ہے،
انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے عالمی ادارے، عالمی قوتیں بھارت کو اس سنگین جرائم کی سزا دیں، اور یہ لاکھوں انسان جو غلامی کے اندر دھکیل دیے گئے ہیں، اقوام متحدہ اپنے فیصلے کے مطابق انہیں حق خود ارادیت کا حق دے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان تحریک جدوجہد آزادی کشمیر کا ایک بیس کیمپ ہے، اور اس بیس کیمپ کی قیادت کو اور بیس کیمپ کے عوام کو فعال بھی ہونا چاہیے، اور اس آزادی کی تحریک کا راول دستہ ہونا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان یہ اس کی گردن پر قرض ہے کہ یہ جو کشمیریوں کے ذہن، فکر اور دل میں یہ گہرائی کے ساتھ بیٹھ رہی ہے کہ پاکستان کشمیر کے سودے بازی کی طرف چلا گیا، اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ حکومت پاکستان کی پارلیمنٹ تمام جماعتیں مشترکہ طور پر بلا امتیاز ایک ایسی حکمت عملی اور پالیسی بنائے جس میں کشمیر پر بھی دو ٹوک اور واضح ہمارا موقف ازسر نو سامنے آنا چاہیے۔ اسی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو دباؤ ہے، اب اس کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی، اور پاکستان کو دو ٹوک اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ حضرات، دھرنا آج 11ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ کارکنان کا، دھرنے کے شرکاء کا جوش و خروش ہر آنے والے لمحے میں بڑھتا چلا جا رہا، اور پورے ملک میں عام آدمی، سفید پوش طبقہ، کسان، مزدور اور ملازمت پیشہ لوگ اس دھرنے کی طاقت ہیں، اس کے پشتبان ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بجلی کے بحران پر ایک پوری وضاحت، پوری تفصیل کے ساتھ وزراء کی کمیٹی کو، ٹیکنیکل کمیٹی کو اور آئی پی پیز کے حوالے سے ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ تفصیلات رکھی تھی۔ اب آئی پی پیز کا یہ ناقص فائدے اور پاکستان کی معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ہم نے کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں، یہ صنعت کو، تجارت کو، زراعت کو تباہ کر رہی ہے، اور صنعت کا پہیہ نہیں چلے گا، بے روزگاری بڑھے گی۔ ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ تنخواہ دار طبقہ وہ نجی ہے، سرکاری ہے، ان پر اضافی ٹیکس کا بوجھ ناقابل برداشت ہے۔ ہم نے ان سے کہا تھا یہ غیر ترقیاتی اخراجات اور قومی خزانے پر یہ جو لوٹ مار ہے، اب یہ عوام کے لیے قابل برداشت نہیں۔ اگر سول بیوروکریسی، عدالتوں کے فاضل جج حضرات اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جتنا جلدی اس بات کو سمجھ لیں کہ اب عوام کے غم و غصے سے وہ نہیں بچ سکتے، انہیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا، انہیں اپنی روش اور رویہ بدلنا ہوگا، اور یہ غیر ترقیاتی اخراجات، بجلی کی، پٹرول کی، گیس کی، پانی کی اور گاڑیوں کی یہ مفت خوری جو ہے بند کرنی ہو۔ عوام چاہتے ہیں یہ تمام لوگ 1300 سی سی کی گاڑی تک اپنے آپ کو محدود کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس دھرنے کے مطالبات سے اصولاً یہ اتفاق کر چکے ہیں، لیکن اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے
یہ ہمت اور اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام کے مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ آ گئے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا اور عوام کی توہین کریں، عوام کا جو اپنے ایک احتجاج کا حق ہے، جو سیاسی آئینی جمہوری حق ہے، اس کی توہین کریں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پرامن احتجاج یہ ملک کی طاقت ہوتی ہے۔ پرامن احتجاج اور جمہوری مزاحمت اگر حکمران سمجھ لیں، جائز مطالبات کو تسلیم کر لیں، تو یہ پاکستان کے استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو حکمران اس سے انکار کرتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، وہ عوام کی نفرتوں کا نشانہ بنتے ہیں، وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور عوام کے مسائل حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں مذاکرات کا راستہ خود حکومت نے روکا، اور مذاکرات کے تمام معاملات پر اتفاق کے باوجود وہ خود کہہ رہے تھے ملک کی فسکل پوزیشن کمزور ضرور ہے، لیکن ان مطالبات کو منظور کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اب سامنے آنے کی بجائے ہم پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ وہ جان چکے ہیں اب بجلی کے بل کم کرنا پڑے، پٹرول کی قیمت حقیقت پہ لانی پڑے، آئی پی پیز کا جو پورا قضیہ ہے اس پہ نظر ثانی اور پروجیکٹ اس کا آڈٹ کرنا ہوگا۔ اب یہ اپنی بنیاد پہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، ہمیں کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کریڈٹ کی کلگی اپنے سر پہ نہیں سجانا چاہتے، ہمیں عوام کا دکھ درد کا احساس ہے، ہم عوام کو ریلیف چاہتے ہیں۔ اگر حکمران ہماری ان باتوں کو سمجھ کر عوام کو ریلیف دے تو اسی میں ان کی خیر ہے، وگرنہ کراچی میں دھرنا شروع ہوگا۔ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب اگلے مرحلے کا بھی اعلان کریں، اور یہ آنے والے مراحل اب حکومت کے لیے ہر آنے والا دن زمین کو گرم کرتا چلا جائے گا۔ حالات میں عوام کے جذبات کی شدت اور حرارت بڑھتی چلی جائے گی۔ پاکستان کے استحکام کی ضرورت ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں، عوام کو ریلیف دیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ 5 اگست یوم استحصال کے حوالے سے، یہی کشمیر کے حوالے سے بڑا جلسہ عام ہوگا، کشمیری قیادت بھی تشریف لائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی وجہ سے اعلان ہوا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ملک کی سطح تک اس کو وسیع کریں گے۔ سندھ میں تو ہم نے دیکھا گورنر ہاؤس کے آگے حافظ صاحب گئے ہیں اور دھرنا جاری ہے، کہ بھی بلوچستان اور دیگر جو ہے وہ اس تک ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، کہ کوئی آپ کی حکمت عملی ہے یا آپ کی کون ہے؟ انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اعلان اور آپ کی یہ جرت مند معصوم خواہش ہے جلد پوری ہو۔ ڈائریکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ آج آپ کو 11 لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی اہم بات کی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کی گاڑی استعمال کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ اس کی گاڑی استعمال کریں گے؟ آج تک اس سے پہلے ہوا نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ خود کسی بندے پر مجبور ہیں۔ آپ عوام جو ہے ان کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، کیا لگتا ہے کہ آپ عوام کو جس کاز کے لیے آپ نکلے ہیں، عوام کو آپ کوئی زیادہ بتا سکیں؟ دیکھیں، یہ چھوٹی گاڑیوں کے حوالے سے یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ مطالبہ نہیں ہے۔ جب محمد خان جنیجو صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، ہم بھی اسمبلیوں کا حصہ تھے، اس وقت بھی یہ اعلان ہوا اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ اور آج 1300 سی سی کی گاڑی کا جو ہمارا مطالبہ ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ عوام کا مطالبہ ہے۔
اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ سول ملٹری بیوروکریسی اور یہ مراد یافتہ طبقہ اب اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے عیاش ذہن کو بدلے اور عوام کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکے اور لوگوں کے اس مطالبے کو تسلیم کرے. انشاءاللہ ان کو یہ ماننا پڑے گا اور اس کے بغیر ان کے سوا چارہ نہیں. اب یہ عوام کے دل کی آواز ہے. یہ پھر جہاں بھی بڑی گاڑی کے ساتھ جائیں گے لوگ ان سے حساب لیں گے. پٹرول کا بھی حساب لیں گے، گاڑیوں کی قیمتوں کا بھی حساب لیں گے اور ان سے اپنے خون پسینے کی کمائی کا جواب لیں گے. ان کو آگاہ رہنا چاہیے. جب عوام بیدار ہوتے ہیں، ذہن بیدار ہوتے ہیں، پھر ریاست اور حکومت کی طاقت ان کے ذہن اور راستے کو نہیں روک سکتی. جناب بلوچ صاحب، عثمان مغل نام ہے اور پبلک نیوز کے چینل سے میرا تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ 2 نشستیں آپ کی ہو چکی ہیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ، اور دوسری نشست میں آپ نے دیکھا کہ 2.5 گھنٹے آپ انتظار کرتے رہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ کیوں نہیں آپ حکومتی مذاکراتی ٹیم کو کوئی ڈیڈ لائن دیتے کہ فلاں تاریخ تک ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہمارے ساتھ بات کی جائے؟ کیونکہ ابھی تک جو حکومت کا رویہ ہے وہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ غیر سنجیدہ. آپ اپنے ایجنڈا کے نئے ملک کا اعلان کب؟ دیکھیں، ہمارا ایک پرنسپل بالکل موقف ہے. ہم کسی دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، کسی کی فرمائش میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ہمارے کارکنان پرجوش ہیں، جذبوں کے ساتھ موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنی پوری ٹیم اور قیادت کے ساتھ ہر مرحلے کا مشورہ کر کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں مرحلہ وار ان پر عمل درآمد ہوتا چلا جائے گا. ہمارے 2 راؤنڈ ہو گئے. ہم نے پورے دلائل کے ساتھ اپنی ہر تفصیل پیش کر دی. ہمارے ٹیکنیکل جو افراد تھے انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں پیش کر دی. آپ دیکھیں حکمران جو بھی موقف اختیار کریں، یہ دھرنا بھی اثر انداز ہو رہا ہے، دھرنے کے مطالبات بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے. اب حکمرانوں کے پاس عوام کو ریلیف دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پوری استقامت کے ساتھ اس میدان میں کھڑے رہیں گے اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے. بہت الیکشن جب ہوتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ دعوے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈفرنٹ چاروں کی جائیں گے. اس طرح پیپلز پارٹی کی طرف جلاوت ہے 300 ڈفرنٹ کا رہا. عوام کا تک جو ہے حکومت کے بلند بات دعوے جو ہیں اس کے اوپر آپ نے بالکل بات ٹھیک فرمائی. کاش کہ عوام اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہر دور میں حکمران عوامی پاپولیرٹی کی بنیاد پر اقتدار کے منصب پر آتے ہیں اور پھر اپنے منشور کو بھولتے ہیں، عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھولتے ہیں، کرپٹ عناصر کے احتساب کو بھول جاتے ہیں اور پھر ایک روایتی سیاست اور اسلوب اقتدار میں پڑ جاتے ہیں. انجام پاکستان کے عوام مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں. عوام ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان کے مستقبل کا محافظ کون ہو سکتا ہے، ان کی اپنی نئی نسل کا محافظ کون ہو سکتا ہے. پاکستان باعزت باوقار مقام پر لا کے کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے. عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، جماعت اسلامی پر اعتماد کریں. انشاءاللہ ہم پاکستان کا کھویا ہوا وقار بھی واپس لائیں گے اور اس کی عظمت اور اس کے عظیم الشان منزل کو بھی حقیقت بنائیں گے. یہ چاہیے گا کہ زیادہ موقع آپ سے بڑھے گا، حکومت سے آپ کے کامیاب بھی ہوگے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سوچتے ہیں کہ ہم دھرنے کو پیداوار میں تبدیل کریں گے؟ دھرنے والوں تیار ہو نا؟ تیار ہے نا جی؟ آپ صاحب جو بھی اعلان کریں گے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہوگا جی. السلام علیکم. اور آپ کو بہت